بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو آج ہم جو ہے پارہ نمبر 8 کے رکوع نمبر 17 کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ یہ دوستو ذرا ترجمہ دیکھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بھیجا ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم عبادت کرو تم اللہ کی، مَا لَكُمْ نہیں ہے تمہارے لیے من الہ غیر اس کے علاوہ کوئی اور معبود۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آئے تمہارے پاس واضح دلائل تمہارے رب کی طرف سے۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے نشانی۔ فذروہا، سو چھوڑ دو تم اس کو، تاکل فی ارض اللہ، کھائے وہ اللہ کی زمین میں سے، اور نہ چھو تم اس کو برائی کے ساتھ، سو پکڑ لے گا تم کو دردناک عذاب۔ اور یاد کرو تم اس وقت کو جب بنایا تم کو خلیفہ قوم عاد کے بعد، اور ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں کہ بناتے تھے تم اس کی نرم مٹی سے محلات، اور تراشتے تھے تم پہاڑوں سے گھروں کو۔ بس یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اور نہ پھیلو تم زمین میں فسادی بن کر، تعثو، اور نہ رہو تم زمین میں فسادی بن کر۔ قال الملأ الذین، کہا ان لوگوں میں سے سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، للذین ان لوگوں سے، استضعفوا جو کمزور تھے، لمن آمن منہم کون ایمان لایا ان میں سے۔ کیا تم جانتے ہو کہ بے شک صالح، یا جو کمزور تھے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے تھے ان میں سے، کہ کیا تم جانتے ہو کہ بے شک صالح بھیجا ہوا ہے من ربی ہی اپنے رب کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم بما اس چیز پر جس کے ذریعے سے اس کو بھیجا گیا ہے، یعنی نبی بنایا گیا ہے، ایمان لانے والے ہیں۔ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا بے شک ہم بالذی اس چیز پر جس پر تم ایمان لاتے ہو انکار کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقۃ،
سو انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ دیا. کونچے کہتے ہیں یہ پائے کو، یعنی کہ یہاں سے گھٹنے والی جگہ سے کاٹ دیا. جانور یہ جو ہوتا ہے نا اس کی اس جگہ پر رگ نہیں ہوتی، یہ جس کو یہ یہاں پر ایک رگ ہوتی ہے جو ملاتی ہے، یہاں پر بھی ایک رگ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو کہتے ہیں کونچ. اس کو انہوں نے کیا کر دیا، کاٹ دیا. اس کے کٹتے ہی وہ کیا ہو جاتا ہے، جانور ہو یا انسان ہو گر جاتا ہے، اور گر کے پھر ظاہر سی بات ہے اٹھ نہیں سکتا تو مر جاتا ہے. اور اونٹنی تو بہت بڑی تھی، وہ عام روٹین کی جو اونٹنیاں ہوتی ہیں ان اونٹنیوں سے وہ بہت بڑی اونٹنی تھی. کہا فعقروا الناقہ، سو کاٹ دیا انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو. وعتوا عن امر ربہم، اور نافرمانی کی انہوں نے اپنے رب کے حکم کی. اور کہا انہوں نے اے صالح لے آ تو ہمارے پاس بما، وہ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من المرسلین، اگر تو نبیوں میں سے ہے. فاخذتهم الرجفۃ، سو پکڑ لیا ان کو ایک چیخ، ایک جھٹکے نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، سو ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرنے والے. فتولی عنہم، سو اعراض کیا ان سے. وقال یا قوم، اور کہا اے میری قوم، لقد، تحقیق پہنچا دیے میں نے تم کو اپنے رب کے پیغامات، اور نصیحت کی میں نے تم کو. ولکن لا، لیکن تم نہیں تھے نصیحت کرنے والوں سے محبت کرنے والے. تو یہاں تک میں دوستو حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ تھا. آگے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ شروع کر رہے ہیں. اور لوط علیہ السلام نے جب کہا اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، ماں کہ نہیں سبقت کی تم سے بہا، اس کے بارے میں کسی ایک نے جہان والوں میں سے. یعنی وہ گناہ جو تم کرتے ہو تم سے پہلے آج تک کسی نے نہیں کیا. انکم، بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں پر، شہوتاً، شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو حد سے تجاوز کرنے والی ہو. وما کان جواب قومہ، اور نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، نکال دو تم ان کو، من قریتکم، اپنی بستی سے. انہم، بے شک وہ ایسے لوگ ہیں، یتطہرون، جو پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں. یعنی ان لوگوں نے کہا جو گندے لوگ تھے، انہوں نے ان کے بارے میں کہا یہ پاکیزگی ظاہر کرنا چاہتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے پاکیزہ. جس طرح ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں اس کو لفظ بولتا ہے، بڑا آیا حاجی نمازی ہیں، یا مولوی سلطی، جس طرح یہ لفظ بول دیتے ہیں. یہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ کیا یہ پاکیزگی دکھانا چاہتے ہیں. فانجیناہ، سو نجات دی ہم نے ان کو، یعنی لوط کو اور ان کے گھر والوں کو. الا امراتہ، مگر ان کی بیوی. کانت من الغابرین، تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے. اور برسائی ہم نے ان پر بارش. فانظر، بس دیکھیے آپ کیسے ہوا مجرم قوم کا انجام، جرم کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. تو دوستو یہ تھا اس رکوع کا ترجمہ. اور اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 انبیاء کا واقعہ بیان کیا ہے. ان میں سے ایک ہیں حضرت صالح علیہ السلام، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم ثمود کی طرف بھیجا تھا نبی بنا کر. اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط ہی کی طرف، جس کا نام اصل میں تھا قوم سدوم. کیا نام تھا ان کا؟ سدوم کی یہ بستیاں تھیں. ان بستیوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا. حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برا کیا لگتے ہیں؟ بھانجے ہیں یا بھتیجے ہیں، دونوں قول ہیں. یہ ان کے بھتیجے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام اپنی پوری قوم میں سے ایک واحد لوط علیہ السلام تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. حضرت صالح علیہ السلام یہ اپنی قوم ہی کے آدمی ہیں. قوم عاد اور قوم ثمود، یہ 2 بڑی مشہور قومیں گزری ہیں. یہ حضرت کیا کہتے ہیں اس کو، جو ارم تھا، ارم ان کا دادا تھا یا پردادا تھا، یہ اس کی اولاد میں سے در حقیقت چلے آ رہی ہیں. اور ارم یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. اس کی کیا کہتے ہیں اس کو 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عاد اور ایک کا نام کیا تھا؟ ثمود. قوم عاد کا تذکرہ آپ حضرات نے پڑھ لیا. قوم ثمود کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر کیا. اللہ رب العزت نے ان کی طرف جس آدمی کو نبی بنا کر بھیجا تھا وہ تھے حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بھی اسی طریقے سے دعوت اور تبلیغ کی جس طریقے سے باقی نبیوں نے، دیگر نبیوں نے اپنی قوموں کو دعوت اور تبلیغ دی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی بڑی سہولتیں عطا کی تھی. ان کے ڈیل ڈول کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ یہاں پر نہیں کیا. ہاں البتہ دو تین باتیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بھی بڑے طاقتور تھے، بڑے قد و کاٹھ والے تھے، اور ان کو بھی اللہ رب العزت نے ہر طرح سے سہولتیں عطا فرمائی تھی. حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو دعوت و تبلیغ کی، یہ بھی قوم عاد کی طرح بت پرست ہوئے، بتوں کے پجاری ہوئے، بتوں کو پوجنے لگ گئے. حضرت صالح علیہ السلام انہی کی قوم میں سے تھے. چونکہ انہوں نے جب ان کو دعوت اور تبلیغ کی تو وہ سارا مکالمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ذکر کیا ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو. قال یا قومی، انہوں نے کہا اے میری قوم، عبادت کرو تم اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے ان کے علاوہ کوئی معبود. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آئی ہیں تمہارے پاس نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے. ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے. لکم، تمہارے لیے. آیتن، جو کہ نشانی ہے. فذروہا، چھوڑ دو تم اس کو. تاکلوا فی ارض اللہ، وہ کھائے گی اللہ تعالیٰ کی زمین میں. ولا تمسوہا، اور نہ چھونا تم ان کو کسی برائی کے ساتھ. فیاخذکم عذاب علیم، سو پکڑ لے گا تم کو دردناک عذاب. دوستو، حضرت صالح علیہ السلام نے جب انہیں دعوت اور تبلیغ کی، انہیں سمجھایا بجھایا، چونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. صالح علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تیری بات مانیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے. ہماری شرط یہ ہے کہ اگر یہ پہاڑ پھٹے اور اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے، اور اونٹنی بھی حاملہ ہو، اور آتے ہی وہ ہمارے سامنے بچہ جن دے، تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو معجزات ہوتے ہیں نا، وہ بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. کچھ معجزات ہوتے ہیں جن کا اظہار کیا جاتا ہے دشمن پر رعب اور دبدبہ طاری کرنے کے لیے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصائے موسیٰ دیا تھا، جو اژدہائے موسیٰ بن جایا کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا، جو رات کے اندھیرے میں کیا کرتا تھا، چمکتا تھا، بلکہ دن میں بھی چمکتا تھا. یہ معجزات ایسے ہوتے ہیں جو دشمن پر رعب طاری کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور کچھ معجزات ایسے ہوتے ہیں جن کا اظہار محض کسی چیز کی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے. جیسا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ایسے ہیں کہ جہاں پر صحابہ کو پانی کی ضرورت پیش آئی، آپ نے اپنی انگلیوں کو پانی کے ایک چھوٹے سے برتن میں رکھ دیا، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. آپ نے السلام کسی سفر میں ہیں اور کسی چیز کی ضرورت پیش آئی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے خشک تھنوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ نے دودھ کی نہریں بہا دی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی چیز کی ضرورت کو پیش کرنے کے لیے ہوتی ہیں. یا کچھ معجزات ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو چپ کرانے کے لیے ہوتے ہیں. جیسا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ ہمیں اپنی کوئی نشانی دکھلائیں، جیسے پہلے انبیاء لوگوں کو نشانی دکھلاتے تھے. متعین نہیں کیا، ہمیں کوئی نشانی دکھلا دے جو جیسے پہلے انبیاء اپنی قوموں کو نشانیاں دکھلاتے تھے. آپ علیہ السلام نے بلکہ ان سے کہا کہ بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو، کون سی نشانی دیکھنا چاہتے ہو. غالباً انہوں نے کہا کہ اگر یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور ٹکڑے بھی باقاعدہ طور پہ ہوا. آج 1400 سال بعد جب حضرات چاند کے اوپر جاتے ہیں تو وہ باقاعدہ آ کر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ چاند کے بالکل سینٹر میں کیا موجود ہے، دراڑ موجود ہے. اس کے 2 ٹوٹنے کے بعد جب وہ جڑا ہے دوبارہ، تو جڑنے کے بعد کوئی چیز بھی ویسی نہیں ہوتی جیسی پہلے ہوتی ہے. بات نہیں سمجھی؟ آج بھی بتاتے ہیں لوگ. کچھ معجزات ایسے ہوتے ہیں جو ایک اٹل حقیقت ہوتے ہیں، چیلنج ہوتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو اس کے بعد پھر تمہاری تباہی تباہی ہے. ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ نرمی دی کہ انہوں نے اونٹنی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے معجزے کا انکار نہیں کیا،
بلکہ انہوں نے اس کے اوپر مزید تشدد شروع کر دیا کہ ہم تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا، وہ ہو گیا۔ انہوں نے اس اونٹنی کو الٹا اور کیا بنا دیا، ایک ہوا بنا دیا، اس سے ڈر گئے، بھاگ گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ وہ جانور جو ان کے تھے وہ بھی وہاں پر ڈرنے گھبرانے لگ گئے، پریشان ہونے لگ گئے۔ اب ان کو اوپر ایک اور مصیبت پڑ گئی، وہ یہ پڑ گئی کہ وہ اونٹنی سارے علاقے کا چارہ بھی کھا جایا کرتی تھی، پانی بھی پی جایا کرتی تھی، ان کے جانور بھوکے مرنے لگے۔ جبکہ مطالبہ انہوں نے خود کیا تھا کہ ہم اونٹنی ایسی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اونٹنی کو مان لیتے اور حضرت صالح علیہ السلام کی کیا کہتے ہیں اس کو بات پر عمل کر لیتے تو وہ ایک اونٹنی میرا خیال ہے پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جاتی، اتنا دودھ اللہ نے ان کو عطا فرما دیتی۔ بات نہیں سمجھے؟ تو انہوں نے جو مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے، مطالبہ بھی اس طریقے سے کیا کہ یہ سامنے والا پہاڑ پھٹے، اس کے اندر سے وہ اونٹنی نکلے اور ہمارے سامنے بچہ جنے، پھر ہم آپ کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ ایسی چیزیں نہ مانگو، کیونکہ جب ایسی چیزیں مانگی جاتی ہیں اور وہ پوری ہو جائے پھر ایمان نہ لائے جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے مطالبہ کیا، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ پھٹا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب پہاڑ پھٹے گا تو پہاڑ میں سے پہاڑ کے قد کے برابر ہی اونٹنی نکلے گی نا، یہ چھوٹی موٹی اونٹنی نکلے گی۔ جتنا بڑا وجود ہوگا وہ اس طریقے سے ہٹے گا تو اس کے اندر سے وجود بھی تو اتنا ہی بڑا نکلے گا نا جی۔ اور واقعتاً وہ اونٹنی عام اونٹنیوں سے بہت بڑی تھی، چھوٹی اونٹنی تھی، بہت بڑی تھی۔ اور وہ پہاڑ پھٹا، جس وقت وہ اونٹنی نکلی پتہ چلا کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس معجزے کا اظہار کیا ہے وہ کمال تھا۔ اور پھر اس نے آتے ہی وہ بچہ جنا، اور وہ بچہ جس وقت جنا وہ بچہ بھی بھاگ گیا۔ تو اونٹ کا بچہ تو ایسے بھی سنا ہوا ہے کہ پیدا ہوتے ہی وہ گرتا ہے تو بھاگنا شروع کر دیتا ہے، سمجھے؟ اس نے جناب بھاگنا شروع کر دیا۔ اب ان کے لیے اور وہ والے جان بن گیا۔ اب آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ کل کی ملتے ہیں۔